شکر گزار ہوں کہ ہمارے اس پریس کانفرنس میں تشریف لائے ہیں، اور میرے خیال میں اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ معزز صحافی دوستوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے صدیوں سے آباد مقامی لوگوں کی زمینوں پر قبضے اور ان کے گاؤں، اسکول، قبرستان اور تاریخی مقامات کی مسماریت کے خلاف سندھ انڈیجینئس رائٹس الائنس پچھلے 7 سالوں سے پرامن سیاسی جدوجہد کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں سندھ ایکشن کمیٹی نے 6 جون کو بحریہ ٹاؤن کراچی کے گیٹ کے سامنے دھرنے کا اعلان کیا، جس کی سندھ انڈیجینس رائٹس الائنس کی طرف سے 23 مئی کی بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں حمایت کی گئی۔ اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے ہمارے ممبرز، ہمدرد، دوست اور ساتھی 6 جون کو دھرنے میں شریک ہوئے۔ دھرنے کا انتظام سندھ ایکشن کمیٹی کے ہاتھ میں تھا، ہم ان کی حمایت میں شریک تھے۔ کراچی سمیت پورے سندھ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنی دھرتی کے تحفظ کی خاطر دھرنے میں موجود تھے۔ دھرنا پرامن طور پر جاری تھا کہ اچانک بحریہ ٹاؤن کے گیٹ کے اندر سے مار داڑ کی آوازیں آنے لگیں اور آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ تھوڑی دیر بعد پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کی بارش کر دی۔ نتیجے میں بھگدڑ مچ گئی اور پرامن سیاسی احتجاج کی جگہ تشدد ہنگامہ نے لے لی۔ پولیس نے 150 کے قریب لوگوں کو مظاہرے سے گرفتار کیا، جبکہ مظاہرین کے خلاف دہشت گردی کے کیسز داخل کرنا شروع کر دیے، جن میں خاص کر کے ان مقامی لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جنہوں نے اپنی زمینوں پر قبضے کی مخالفت اور مزاحمت کی تھی۔ اب تک 28 FIRs داخل ہو چکی ہیں۔ نامزد ملزمان میں سندھ انڈیجینس رائٹس الائنس کے مرکزی رہنما خالق جنیجو، گل حسن کلمتی اور سندھ ایکشن کمیٹی کے لیڈران کے علاوہ مقامی گاؤں کے افراد بھی شامل ہیں۔ صرف ہمارے ایک ساتھی خالق جنیجو کے خلاف دہشت گردی کے 13 مقدمات قائم کیے گئے ہیں، جبکہ پچھلے ایک ہفتے سے پورے سندھ میں متحرک سیاسی کارکنوں کی گرفتاریوں کے لیے ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پرامن احتجاج کو پرتشدد ہنگامے میں تبدیل کرنے کی یہ کوشش سندھ حکومت اور بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کی سازش ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف ظالم کو مظلوم کر کے پیش کیا جائے تو دوسری طرف 7 برسوں سے جاری سندھ انڈیجینس رائٹس الائنس کی پرامن جدوجہد کو سبوتاژ کیا جائے۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ سندھ انڈیجینس رائٹس الائنس کے پلیٹ فارم سے سندھ کے عوام کو اپنی زمین کو مالکی اور حفاظت کے لیے پرامن سیاسی جدوجہد بہرحال ہر صورت جاری رہے گی، چاہے کتنی سازشیں کی جائیں، کتنی گرفتاریاں کی جائیں اور کتنی FIRs درج کی جائیں۔ ہماری جدوجہد کا بنیادی مطالبہ بڑا سیدھا سادہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی 4 مئی 2018 کے ججمنٹ پر عمل درآمد کیا جائے، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کا منصوبہ غیر قانونی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ 6 جون کے دھرنے اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کو استعمال کرتے ہوئے کچھ قوتیں سندھ میں ایک بار پھر نسلی نفریت بڑھانا اور لاسانی جھگڑے کرانا چاہتی ہیں۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہوئے واضح کرتے ہیں کہ سندھ امن پسند اور انسان دوست لوگوں کی سرزمین ہے۔ یہاں پر نفرت اور تقریب کی سیاست کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سندھ کے عوام نسل پرستی، مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف لمبے عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ پورے ملک کے روشن خیال، ترقی پسند اور عوام دوست لوگ اس جدوجہد میں ان کا ساتھ دینے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اس سلسلے میں سندھ انڈیجینس رائٹس الائنس نے یوسف مستی خان، خالد جنیجو، خدا ڈینو شاہ، حنیف دلمراد، جانب خاشقیلی پر مشتمل کمیٹی مقرر کی ہے، جو سندھ ایکشن کمیٹی، سندھ پروگریسو کمیٹی، سیف سندھ کمیٹی اور دوسری ترقی پسند پارٹیوں اور تنظیموں کے ساتھ رابطے اور مذاکرات کرے گی۔ ایک نقطہ خاص طور پر کراچی کے مستقل شہریوں کے لیے رکھنا چاہتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن اور اس جیسی دوسری اسکیمیں صرف وہاں کے مقامی ووٹوں کے لیے ہی نہیں، آپ کے لیے بھی تباہی کا منصوبہ ہیں۔ اس منصوبوں کو بجلی، گیس، پانی آپ کا حصہ کاٹ کر دیے جا رہے ہیں۔ کراچی کے روڈ راستوں کی تباہی کی قیمت پر وہاں عالیشان شاہراہیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ لہذا بحریہ ٹاؤن کی حمایت کرتے ہوئے سندھ میں نسلی اور
تفریق پیدا کرنے والے آپ کے دوست نہیں ہیں، بلکہ ان نئے شہریوں کو قبضہ گیریت کے خلاف جدوجہد کرنے والے مقامی لوگ آپ کے دوست ہیں۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ نفرت اور تفریق کی سیاست کو رد کریں اور سندھ کے عوام کی پرامن سیاسی جدوجہد کا ساتھ دیں۔ 23 مئی کی آل پارٹیز کانفرنس کے فیصلے کے مطابق 23 جون کو سندھ انڈیجنس رائٹس الائنس کے پلیٹ فارم سے سندھ کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں بحریہ ٹاؤن کی توسیع پسندی کے خلاف اور سپریم کورٹ کے 4 مئی 2018 کے فیصلے پر درآمد کے حق میں مظاہرے کیے جائیں گے۔ ہم آل پارٹیز کانفرنس کی شریک تمام سیاسی پارٹیز اور سماجی، ادبی اور مزدور تنظیموں اور وکلا دوستوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان مظاہروں کو کامیاب بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ سندھ انڈیجنس رائٹس الائنس۔ جی اب ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ 6 جون کو انہوں نے لبیک کہا تھا اور ہمارے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ خالق زردان صاحب ہیں، سیما کرمانی صاحبہ آئی ہیں، وہ آئی تھی، بڑا شکریہ سیما صاحبہ۔ پروفیسر ریاض صاحب ہیں، نغمہ ہیں کامریڈ، اور ناصر منصور صاحب ہیں۔ ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے اور تنظیمیں جنہوں نے ہمارے ساتھ آ کے حصہ لیا تھا، اس میں اپنے بلوچ یکجہتی کمیٹی بھی تھی، بلوچ متحدہ محاذ بھی تھی، اور وہاں کے لوکل جو لوگ تھے اور تنظیمیں تھیں جو ملیر کے لوکل انسداد منشیات کے حوالے سے تھیں، وہ بھی وہاں موجود تھیں۔ ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ صرف انڈیجنس رائٹس الائنس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے اس دھرتی کے اندر جو میگا پروجیکٹس کے نام پر کیپٹلزم کو لایا جا رہا ہے اور ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سٹی ود ان اسٹیٹ سٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بین الاقوامی سرمایہ دار کا ایک کڑی ہے جو یہاں پر لایا جا رہا ہے، جس کی ہم سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ میں بس اس میں یہی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بحریہ ٹاؤن سب سے آگے ہے، اور اس لیے ہماری مزاحمت کا بھی پہلا نشانہ یہ ہے، لیکن یہ اکیلا نہیں ہے۔ یہ جو عالمی سرمایہ کی یلغار ہے دنیا کے تمام غریب ممالک پر، اس کا حصہ ہے، جس میں پاکستان کی اور سندھ کی حکومتیں ان کی سہولت کار بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس میں بحریہ کے علاوہ DHA سٹی، کمانڈر سٹی، ذوالفقار آباد اور رتا کے جو تھرکول پروجیکٹ ہے، یہ سب اسی کا حصہ ہیں، سرمایہ کی یلغار کا، جس کا مقصد سندھ کی دھرتی پر قبضہ کرنا ہے، اور اس کے خلاف جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 21ویں صدی کا کالونیلزم ہے، جس کے خلاف سندھ کے عوام کراچی سے لے کر اباڑوں تک جدوجہد کر رہے ہیں۔ 6 جون کو انہوں نے ایک اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ ویسے یہ جدوجہد 7 سال سے جاری ہے انڈیجنس رائٹس الائنس کی، اور انشاءاللہ رہے گی، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ کراچی کے لوگ، کراچی کے انسان دوست جو ترقی پسند لوگ ہمارا ساتھ دیں گے۔ جس طرح سے سینئرز نے بتایا کہ میرے خیال سے بہت ضروری ہے یہ بات بتانا کہ بحریہ ٹاؤن کا جو مظاہرہ 6 جون کو ہوا ہے بہت کامیاب ہوا ہے، اسی لیے حکومت بھی بوکھلا گئی ہے اور خوفزدہ ہے، اس وجہ سے وہ FIR کاٹ رہی ہے، اس وجہ سے وہ تحریک کو کمزور کرنے کے لیے لوگوں پہ دباؤ ڈال رہی ہے۔ میرے خیال سے یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو اور زیادہ بہادری سے لڑنے کی، اور زیادہ تعداد میں بحریہ کے خلاف، اور جس طرح سے کامریڈ خالق جونیجو نے بتایا کہ جس طرح سے کالونیل بنائی جا رہی ہے، جس طرح سے ایک سرمایہ داری کی یلغار ہے، اس کا خاتمہ جب تک کہ نہیں ہوگا ہم اس تحریک کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمیں یہاں سے ایک اس پریس کانفرنس سے یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ ہم ڈریں گے نہیں جب تک کہ ہم سندھ کو آزاد نہ کرائیں۔ اس حوالے سے جو سرمایہ کی لپیٹ میں لے کر آپ جس طرح سے ظلم کر رہے ہیں، چاہے زرداری صاحب ہو یا بلاول صاحب۔ بس میں مختصر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے بنیادی طور پہ وہ جو سوال سندھ کو خصوصی طور پہ اور ملک میں باقی جگہوں پہ بھی یہ سوال درپیش جو ہے، اس کو پیچھے کرنے کی بات ہے۔ آج سوال یہ آگ لگائی نہیں لگائی، توڑ پھوڑ ہوئی نہیں ہوئی، اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے سندھ کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ایک یلغار ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جزائر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ڈی ایچ اے بنائے جا رہے ہیں, کنٹونمنٹ بنائے جا رہے ہیں, تھر کے اندر تھر کول کا منصوبہ لایا جا رہا ہے, یہاں پہ بجلی اور پانی کے منصوبے روک کر یہ ساری چیزیں یہاں پر کی جا رہی ہیں. اس کے خلاف ایک جب بڑی مزاحمت کھڑی ہوئی ہے, اور یہ مزاحمت جو ہے لسانی بنیادوں پر نہیں تھی, اس دن پورا سندھ وہاں موجود تھا, ہر زبان ہر نسل کا شخص اپنے وطن کے بچانے کے لیے وہاں موجود تھا. اس کے خلاف جو ہے ایک بڑی سازش کی گئی ہے. آپ یہ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ سندھ کی تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ ایک اتنے چھوٹے سے واقعے کے اوپر اتنی بڑی جو ہے ایف آئی آر جو درج کی جائیں. اگر خالق جو نے جو جس کی نصف صدی سے زیادہ جدوجہد ہے, پرامن جدوجہد ہے, اس پہ دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے گئے ہیں. یہ ایک بہت خطرناک رجحان ہے, اور ایک ایسی پارٹی جو یہ کہتی ہے کہ وہ جمہوریت پسند ہے, وہ خود اس تشدد اور اس طرح کے واقعات کا ریاست کی طرف سے نشانہ بنی ہے. وہ خود جو ہے یہ اس طرح کے جو عمل کر رہی ہے, یہ واقعی جو ہے ایک قابل مذمت بات ہے. میں ایز اے ٹریڈ یونین میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر خصوصاً سندھ میں عدالتیں جس طریقے سے رول پلے کر رہی ہیں, کراچی کے یہاں سے جو ہزاروں لوگوں کو بے گھر کرنے کے بارے میں جس طریقے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, تو اب ایک ہی راستہ بچ گیا ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے اس لاقانونیت کے خلاف منظم ہو کے ایک ہو کر مزاحمت کرے. اور وہ مزاحمت یہ ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے یہ اس بات کی گارنٹی کرتا ہے کہ ریاست جو ہے لوگوں کو ان کے گھروں کو بچائے گی, ان کو رہائش گاہیں فراہم کرے گی. یہ حکومت اور یہ ریاست جو ہے یہ لوگوں سے ان کا یہ بنیادی حق چھین رہی ہے. اور اس میں انڈیجنس موومنٹ اور باقی جتنی تنظیمیں ہیں وہ اس کے خلاف جب جب کھڑی ہوں گی, ٹریڈ یونینز اور مزدور تحریک ان کے ساتھ دامے درمے سخنے اس کے اندر شامل رہے گی. بہت شکریہ. دوستوں اور ساتھیوں, ہمارے یہ ساتھی جو کہ گزشتہ 7 سالوں سے بحریہ ٹاؤن کے غاصبانہ قبضے کے خلاف, خاص طور پر ملیر, کاٹور اور گڈاب کے مظلوم اور قدیم مقامی باشندوں کی زمینوں پر جو غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا تھا اس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں گزشتہ مہینے آل پارٹی کانفرنس منعقد کی, جس میں سندھ بھر کے تنظیمیں اور پارٹیاں اس میں شریک تھی. میں نے ایم آر ڈی کی تحریک کے بعد پہلی مرتبہ 6 جون کو وہ میں نے چیز دیکھی کہ اتنی بڑی تعداد میں پورے سندھ بھر کے لوگ اور ہر نسل اور ہر مذاہب کے لوگ وہاں موجود تھے. اسی وجہ سے ہمارے حکمرانوں اور ان کے پیچھے کا سلیس جو اس ملک کو چلا رہے ہیں وہ عوام کی احتیاط کو برداشت نہ کر سکے, اور انہوں نے جو ہے نا سبوتاش کرنے کے لیے اس کو ایک ڈرامہ رچایا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ساتھ مظلوم لوگ جہاں بھی رہتے ہیں, محکوم لوگ اور غریب عوام, ان کے ساتھ زیادتی کی کر کے ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں اورنگی نالا ہو گیا ہو, گجر نالا ہو, اسی طرح لیاری ایکسپریس وے کے نام پہ مقامی لوگوں کو اور یہاں کے قدیم باشندوں کو, گجر نالے میں تو اردو اسپیکنگ زیادہ تر لوگ ہیں, ان کو بھی جو ہے نا وہاں سے بے دخل کیا گیا. لیکن افسوس جو کہ کراچی کے دعوے دار ہیں وہ بالکل انہوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کر کے الٹا بحریہ انتظامیہ کے سپورٹ میں نکل آئے, جو قابل مذمت ہے. میرا نام شیما کرمانی ہے. میں بھی 6 جون کو وہاں موجود تھی اس پروٹیسٹ میں, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ پروٹیسٹرز نے آگے لگائیں اور وینڈلزم کیا, یہ بالکل جھوٹ ہے, کیونکہ پروٹیسٹرز نے نہیں کیا, ہم لوگ سب وہاں موجود تھے. جو بات میں کہنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, 2-3 مختصر باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کسی بھی ملک میں ایک شہر میں دوسرا شہر نہیں بسایا جاتا. یہ ایک کراچی شہر ہے, اس میں آپ ڈی ایچ اے سٹی بھی بنا رہے ہیں, اس میں آپ بحریہ ٹاؤن بھی بنا رہے ہیں. یہ شہر لوگوں کو, اور وہ بھی فرد انڈیویجولز
کو کوئی نہیں اجازت ہوتی کہ وہ ایک شہر میں آ کے ایک اور شہر بنا دیں، اور یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. دس از واٹ ملک ریاض از ڈوئنگ. سٹیز ود ان سٹیز، اس کی اجازت کہیں نہیں ہوتی، اور یہ ہم اس کے خلاف ہم آواز ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے. یہ جو پورا سسٹم ہے کیپٹلزم کا، پیسے بنانے کا، ویلتھ کا، منی کا، اس میں کارپوریشنز، انٹرنیشنل کارپوریشنز کا یہی پیٹرن یہاں پہ فالو کیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک کارپوریشن بنتا جا رہا ہے، یہ جو کنسٹرکشن والوں کا ہے. اور جو زمینیں ابھی آپ نے جو بات کی کہ سندھی اسپیکنگ، میں نہیں سمجھتی یہ سندھی اسپیکنگ یا اردو اسپیکنگ یا پشتو اسپیکنگ یا کسی بھی اسپیکنگ والوں کی بات نہیں ہے. یہ بات ہے کہ زمین آپ کی ہے اور میری ہے. ہم لوگ سب ان زمینوں پہ صدیوں سے رہ رہے ہیں. یہ جو سارے علاقے جن پہ بحریہ ٹاؤن بنایا گیا ہے، یہ بہت پرانے علاقے ہیں. یہ کسی حکومت نے نہیں دیے ان لوگوں کو. یہ جو ماما فیض گبول کے پاس جگہ تھی جہاں ہم نے جا کے ڈرامہ بھی کیا تھا، وہ کسی حکومت نے تو نہیں دیا تھا، وہ تو دادا پردادا کے زمانے سے وہاں پہ رہ رہے تھے. تو یہ زمین ان کی ہوتی ہے جو وہاں رہتا ہے، جو وہاں کاشت کرتا ہے اور جو عرصے سے وہاں رہ رہا ہے. تو اس میں آپ کوئی بھی زبان کے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں جس کی وہ زمین ہے، وہ کہیں کا بھی ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو. یہ بات ایک میں کہنا چاہ رہی تھی. دوسری یہ کہ یہ جو ابھی بھی ہمارے شہر میں یہ جو ڈسپلیسمنٹس ہو رہے ہیں، یہ جو ابھی جیسے ذکر کیا ناصر نے بھی کہ جو سپریم کورٹ نے گجر نالہ اور یہ سب کا ججمنٹ دیا، یہ ڈسپلیسمنٹس اور یہ جو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، یہ اس سے کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ شہر میں مزید وائلنس ہوگا، کیونکہ جب غربت ہوگی، جب گھر نہیں ہوگا تو لوگ کیا، جب بھوک ہوگی، جب نوکریاں نہیں ہوں گی، جب آپ کے پاس شیلٹر نہیں، یہ ایک بنیادی حق ہے، جب یہی نہیں ہوگا تو وائلنس تو بڑھتا جائے گا. اور اثر کس پہ بہت زیادہ ہوتا ہے؟ جب یہ زمینیں لے لی جاتی ہیں، زمینوں پہ آ کر کے یہ ٹریکٹرز چلا دیتے ہیں اور لوگوں کو ہٹا دیتے ہیں، تو بچے اور عورتیں کہاں جائیں؟ ان کا کیا بنتا ہے؟ مطلب بچے اور عورتیں، بچے بھی پکڑے گئے ہیں. یہ پچھلے دنوں میں یہ جو ابھی اریسٹ کیے گئے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پکڑ لیا جا کر کے. یہ کس قسم کی جمہوریت ہے، کس قسم کی ڈیموکریسی ہے؟ یہ بس یہ ساری کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں.